جہاں میدان جنگ میں صف بندی ضروری ہے وہاں نماز میں بھی بہت ضروری ہے. اور آپ دیکھیے تو روزانہ دن میں 5 مرتبہ ہمارے اندر اس صف بندی کو ڈالا جاتا ہے. نماز میں صف بندی بہت ہی فضیلت والا عمل ہے اور اس کی بڑی اہمیت ہے. اس بارے میں بے شمار روایات ملتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ عز و جل اور اس کے فرشتے ان نمازیوں پر درود و سلام یعنی رحمت بھیجتے ہیں جو صفوں کو جوڑتے ہیں یعنی صفوں کو ملاتے ہیں. اس حدیث کو ابن حبان نے، مسند احمد نے اور صحیح ابن خزیمہ نے روایت کیا ہے. اب جو بھی صفوں کو جوڑتا ہے اس پر اللہ کی رحمت آتی ہے اور فرشتے بھی اس کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں. اب اتنا بڑا اجر مل رہا ہے، اتنا بڑا آنر مل رہا ہے، تو لازمی اس کام کی بڑی ہی اہمیت ہے، اس کے پیچھے بڑی قربانی ہے، محنت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صف ملائے گا اللہ تعالیٰ بھی اسے اپنی رحمت سے ملائے گا، اور جو شخص صف کو کاٹے گا اللہ تعالیٰ بھی اس کو اپنی رحمت سے کاٹے گا یعنی محروم کر دے گا. اسے ابو داؤد نے، سنن نسائی نے اور مستدرک للحاکم نے روایت کیا ہے. اس حدیث میں لفظ استعمال ہوئے ہیں وصلہ اللہ، یعنی جو صف ملائے گا تو اللہ اس کو ملائے گا. اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ عز و جل اس کی نیکی میں اضافہ فرمائے گا اور اسے دوست رکھے گا اور اپنی رحمت میں داخل کرے گا. اور جو کاٹے گا اس کے لیے اس حدیث میں یہ لفظ استعمال ہوئے ہیں قطعہ اللہ. اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ اس شخص کی نیکی کے اضافے کو ختم کر دیتا ہے. اب صف کو ملانا کیسے ہے؟ صف ملانے کا مطلب یہ ہے کہ اگر صف میں خلا تھا تو اس کو پر کر دیا جائے، یا اگر صف مکمل نہ تھی تو اسے مکمل کر دیا جائے. نماز میں بھی ہوتا ہے، اس کے علاوہ کلاس روم میں بھی ہوتا ہے. اگر کہیں کوئی جگہ خالی ہے جس کی وجہ سے صف مکمل نہیں ہو رہی تو اسے مکمل کر دینا چاہیے. اس پر اجر بہت ہے. جو صف کو ملائے گا اللہ اس کو اپنی رحمت سے ملائے گا. اور صف کاٹنے کا مطلب یہ ہے کہ صفوں کے درمیان کوئی شخص بغیر نماز کے بیٹھ گیا. آپ نے اکثر مسجدوں میں دیکھا ہوگا کہ لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور بیچ میں کوئی بیٹھ جاتا ہے آرام کی نیت سے کہ میری جگہ نہ چلی جائے اس لیے میں یہاں بیٹھی رہوں اور یا بیٹھا رہوں. تو یہ صف کو کاٹنا ہے. یا صف کے درمیان فاصلے میں کسی داخل ہونے والے کو داخل ہونے سے روکا، یعنی جگہ تھی صف میں اور کوئی آنا بھی چاہ رہا تھا لیکن اس کو آنے نہیں دیا. دراصل یہ صف کو کاٹنا ہے. تو جو صفوں کو کاٹے گا اللہ بھی اس کو اپنی رحمت سے کاٹے گا یعنی محروم کر دے گا. ایک اور روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی قدم اٹھانا اتنے بڑے اجر کا باعث نہیں جتنا وہ قدم ہے کہ جس کو اٹھا کر کوئی شخص صف میں خلا کی طرف جائے اور اسے پر کر دے. یعنی بہترین قدم کہا گیا جو صف کو پر کرنے کے لیے اٹھتا ہے. اس حدیث کو مجمع الزوائد نے روایت کیا ہے اور یہ حسن درجے کی حدیث ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے صف میں واقع خلا کو پر کیا اللہ تعالیٰ اس عمل کے بدلے اس کا ایک درجہ بلند فرمائے گا اور اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا. اسے طبرانی نے روایت کیا ہے. کتنا بڑا اجر ہے آپ دیکھیں. اور آج آپ کو سب سے زیادہ کمزوری مسلمانوں کی اسی میں نظر آئے گی. صف بنانا نہیں چاہتے، اور اگر آپ کوشش بھی کریں صف بنوانے کی تو لوگ ناراض ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں آپ کو کیا مشکل ہے، اتنی جگہ پڑی ہے، ضرورت نہیں ہے صف بنانے کی. اب ان کو کیا کہا جائے کہ کتنی اہمیت والا عمل ہے، اس عمل کی کتنی فضیلت ہے.
اور یہ حدیث کتنی پیاری ہے کہ جو صف کے خلا کو پر کرے گا، اللہ اس کے اس عمل کے بدلے اس کا ایک درجہ بلند فرمائے گا اور اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا، اور ہم سب کو کتنی ضرورت ہے اس کی۔ ایک اور روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے صف میں خلا یعنی چھوڑی ہوئی جگہ کو پر کیا اسے بخش دیا جاتا ہے۔ اسے مجموع الزوائد نے روایت کیا ہے، یعنی اس کے گناہوں کو بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، سیدنا عرباد بن ساریہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی صف کے لیے 3 بار اور دوسری صف کے لیے 1 بار دعائے مغفرت فرماتے تھے۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا۔ اس حدیث میں صف اول کی فضیلت ہے کہ جو پہلی صف ہوتی ہے اس کی بڑی فضیلت ہے۔ پہلی صف میں شامل ہونے کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے، اور وہ قربانی یہ ہوتی ہے کہ لازمی پہلے نکلنا ہے، جلدی پہنچنا ہے۔ اور یہ پہلے نکلنا اور جلدی پہنچنا دراصل اللہ سے محبت کی علامت ہوتی ہے، کیونکہ کوئی بھی ایسی جگہ جہاں ہم پہل پہنچ جاتے ہیں لازمی اس سے ہماری محبتیں جڑی ہیں، لازمی ہم اس میں اپنا شوق رکھتے ہیں۔ جیسے کہ حضرت موسیٰ کوہ طور پر جلدی جلدی پہنچ گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے پوچھا تھا، اے موسیٰ آپ اتنا جلدی کیوں آ گئے؟ آپ کی قوم تو ابھی پیچھے ہے۔ تو بڑا ہی پیارا حضرت موسیٰ نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ میں جلدی اس لیے آیا ہوں کہ تو راضی ہو جائے۔ تو جلدی جلدی آنا، پہلی صف میں اپنے آپ کو شامل کرنا، یہ دراصل اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ اور یہاں اس حدیث میں جو بھی ہم نے ابن ماجہ کی پڑھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی صف کے لیے 3 بار دعا کرتے تھے، تو جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں چاہیے تو وہ اپنے آپ کو پہلی صف میں شامل کرنے کی کوشش کرے گا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اذان دینے اور پہلی صف میں شامل ہونے میں کتنا اجر و ثواب ہے، پھر وہ اس کے حصول کے لیے قرآن اندازی کے سوا کوئی چارہ نہ پائیں تو ضرور قرآن اندازی کریں گے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ یعنی اتنا فضیلت والا عمل ہے کہ اگر اس اجر و ثواب کا، اس فضیلت کا لوگوں کو پتہ چل جائے تو اس کے لیے قرآن اندازی ہوگی، ہر کوئی اس میں شامل ہونا چاہے گا، لیکن چونکہ وہ اجر نظر نہیں آتا اس لیے لوگ اس سے غافل ہیں۔ سیدنا نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری صفوں کو سیدھا کیا کرتے تھے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور نماز پڑھنے کی جگہ کھڑے ہو گئے۔ آپ نے ایک آدمی کو دیکھا کہ اس کا سینہ صف سے کچھ آگے نکلا ہوا تھا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی صفوں کو بالکل برابر اور سیدھا کرو، ورنہ اللہ تمہارے چہروں کو بدل دے گا۔ اسے بخاری نے، مسلم نے اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اللہ تمہارے چہروں کو بدل دے گا، مراد یہ ہے کہ اللہ مسلمانوں کے درمیان نفرتیں پیدا کر دے گا۔ آپ کہتے ہیں فلاں کا چہرہ مجھ سے بدل گیا ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ وہ محبت نہیں رہی، وہ خلوص نہیں رہا، وہ اٹیچمنٹ نہیں رہی۔ آپ کہتے ہیں فلاں کا چہرہ مجھ سے بدل گیا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہارے چہرے بدل دوں گا تم صف نہیں بناؤ گے تو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی صفوں کو برابر کرو، اپنے کندھے برابر رکھو، اپنے بھائیوں کے ہاتھوں میں نرم ہو جاؤ اور درمیانی فاصلے بند کرو، کیونکہ شیطان بھیڑ کے بچے کی مانند تمہارے درمیان داخل ہو جاتا ہے۔ اسے مسند احمد نے روایت کیا ہے۔ کیونکہ شیطان کو موقع چاہیے مسلمانوں کی صفوں میں داخل ہونے کے لیے، اور جہاں مسلمان کوئی رکھنا چھوڑتا ہے وہاں یہ شیطان آ کر بیٹھ جاتا ہے۔ اور شیطان کا آ کر بیٹھنا دراصل مومن بندے کو اس نیک عمل میں پیچھے کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ تو اس شیطان کو بیچ میں آنے کا موقع کون دیتا ہے؟ ہم ہی دیتے ہیں نا۔
ایک اور روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی صفیں سیدھی کرو کیونکہ میں تمہیں پس پشت بھی دیکھتا ہوں. اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا. اور سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم میں سے ہر شخص صفوں میں اپنا کندھا دوسرے کے کندھے سے اور اپنا قدم دوسرے کے قدم سے ملا دیتا. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. صحابہ کرام کتنے فوکس تھے صف کو ملانے پر، کیونکہ وہ سمعنا و اطعنا کی بہترین مثال تھے. جو بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے تھے اس پر پوری طرح سے عمل کرتے تھے. پھر صف بنانے کو حسن صلاح سے تعبیر کیا گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّفَّ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّ إِقَامَةَ الصَّفِّ مِنْ حُسْنِ الصَّلَاةِ. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. نماز میں صفوں کو سیدھا کرو کیونکہ صف کو درست کرنا نماز کے حسن میں سے ہے. آپ دیکھیں کہ جب حرم میں صفیں بنتی ہیں اور ایک ساتھ لاکھوں مسلمان جب رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، تو کتنا خوبصورت اور روحانی منظر ہوتا ہے وہ. اور وہ نماز کتنی خوبصورت ہو جاتی ہے، اور وہ کیسا روب اور دبدبا اور ہیبت کفار کے دلوں پر ڈالتی ہوگی، سوچیں ذرا. تو صف بندی میں ہی خوبصورتی ہے، اور صف بنانے میں چونکہ قربانی ہے اس لیے کوئی کرتا نہیں، کوئی ڈسپلن میں آنا نہیں چاہتا، کوئی اپنے آپ کو نرم کرنا نہیں چاہتا. تو جب ہم صف نہیں بنائیں گے تو پھر ہم بکھر جائیں گے، اور جب ہم صف بنائیں گے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ مسلمان ایسے ہو جائیں گے کأنہم بنیان مرصوص. تو اتنی آیات کی تلاوت سنتے ہیں، پھر آگے پڑھیں گے انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم. یا ایہا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون ان اللہ يحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص. اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے 3 باتیں بہت ضروری ہیں. ایک یہ کہ جہاد محض اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے ہو، کوئی دوسری غرض اس سے وابستہ نہیں ہونی چاہیے. اور دوسری بات کہ دشمن کے سامنے اس طرح سے صف بندی کی جائے کہ اس میں کسی قسم کا کوئی رخنا باقی نہ رہے. اور تیسری اہم ترین بات کہ تمہاری استقامت اور ثبات میں کسی طرح کی بھی لغزش نہیں آنی چاہیے. یعنی تم اتنے مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہو جیسے کہ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ہو. اب معاملہ جہاد کا ہو یا نماز کا ہو یا تعلیم کا ہو، سب کاموں میں صف یعنی ڈسپلن سے ہی خوبصورتی ہوگی.